بلوچستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر شدید مندی، ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 985 پوائنٹس کی کمی، مندی کے باعث انڈیکس 60,719 پر آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی سے سرمایہ داروں کو نقصان۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 43 پیسے سستا، 282 روپے 10 پیسے پر ٹریڈ۔ بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جائے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج۔ تحریک انصاف کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع، انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پی ٹی آئی وکلاء نے دلائل دیے، الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی انتخابات کرانے کے طریقے سے متعلق فیصلہ دینے کا اختیار نہیں۔ جن لوگوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا وہ پارٹی ممبر ہی نہیں۔ ہائی کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل ججز سے آج ہی سماعت کی اپیل۔ الیکشن دنگل کے لیے ہزاروں امیدوار پنجہ آزمائی کے لیے تیار۔ آصف علی زرداری کے کاغذات منظور، نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے۔ حمزہ شہباز کے بھی کاغذات منظور، لاہور سے امیدوار۔ لاہور کے حلقے NA 121 سے ایاز صادق کو کلین چٹ مل گئی۔ سکھر سے خورشید شاہ اور آغا سراج درانی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ راجہ پرویز اشرف کے NA 52 گوجر خان سے کاغذات نامزدگی منظور۔ شیخ رشید NA 56 راولپنڈی سے اکھاڑے میں اتریں گے۔ سابق گورنر مہتاب عباسی آزاد حیثیت سے ایبٹ آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ لیاقت بلوچ کے NA 123 اور 128 سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا دوسرا روز، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور میں کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 3 جنوری تک اعتراضات دائر ہوں گے۔ اپیلوں پر فیصلے 10 جنوری تک ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل تشکیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9، سندھ ہائی کورٹ کے 6 ججز اعتراضات سنیں گے۔ عام انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ ملک بھر میں 28,626 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ قومی اسمبلی کے لیے 471 خواتین سمیت 7,713 امیدوار میدان میں۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے 3,871، سندھ سے 1,627 امیدوار، KP سے 1,322، بلوچستان سے 631 اور اسلام آباد سے 208 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ چاروں صوبائی اسمبلی سے 18,546 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر 132، 1,365 امیدوار مد مقابل۔ 4 دن کے وقفے کے بعد نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج پھر۔ لاہور سمیت قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب سے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر امیدوار فائنل کیے جائیں گے۔ IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے نہ ہٹایا جائے، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی الیکشن کمیشن سے استدعا۔ چیف الیکشن کمشنر کے سامنے دلائل دیے۔ اسلام آباد میں سیکورٹی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے۔ وزارت داخلہ نے دونوں افسران کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن رات کو جاری ہو گیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں احد چیمہ کو ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ بلے کے انتخابی نشان کی آفر ہوئی لیکن انکار کر دیا، پرویز خٹک کا دعویٰ۔ الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق پرویز خٹک سمیت کسی کو بھی انتخابی نشان بلے کی پیشکش نہیں کی گئی۔ شدید دھند کے باعث قصور میں 10 سے زائد گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 5 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پھول نگر روڈ کو کلیئر کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی سپر ہائی وے کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب، KP اور سندھ میں شدید دھند۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند میں گم، حد نگاہ 0 ریکارڈ رہی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف مقامات پر گاڑیوں کا داخلہ بند رہا۔ لاہور میں صبح کے وقت سڑکیں اور راستے دھند میں گم رہے۔ شدید دھند کے باعث ٹرین شیڈیول انتہائی متاثر، کئی گھنٹے تاخیر کا شکار۔
چین میں شدید سردی کی لہر 72 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چین کے شمالی مشرقی حصوں میں پارہ -40 تک گر گیا۔ بیجنگ میں مسلسل 9 دن سے درجہ حرارت -10 ریکارڈ۔ چینی صوبے ہینیان میں نظام زندگی بری طرح سے متاثر، لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ کراچی میں آتش زدگی کا ایک اور واقعہ۔ صدر شاہجہاں موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی سے متعدد دکانیں جل گئیں، کروڑوں کا نقصان۔ فائر بریگیڈ عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ مزار بی بی پاک دامن کا 97% کام مکمل۔ مزار کو 31 دسمبر سے قبل زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بی بی پاک دامن کی توسیعی منصوبے کا دورہ۔ محسن نقوی نے مزار اور گنبدوں کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جنگلات میں آتش زدگی سے بڑی تباہی۔ ہزاروں کینال پر مشتمل قدرتی جنگلات جل کر راکھ بن گئے۔ آگ لگنے سے بڑی تعداد میں پودے اور جڑی بوٹیاں بھی تباہ۔ آتش زدگی سے شہر میں خطرناک بیماریاں پھیلنے لگیں۔ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس کے طلباء اور طالبات کا ملتان گیرزن کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ طلباء نے وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان اور آسٹریلیا میلبرن میں آمنے سامنے۔ کینگروز نے 2 وکٹ کے نقصان پر 130 سے زائد رنز بنا لیے۔ عثمان خواجہ 42 اور ڈیوڈ وارنر 38 رنز بنا کر چلتے بنے۔ آغا سلمان اور حسن علی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، منیر نیازی نے دنیا سے جانے میں بھی دیر نہ کی۔ ممتاز شاعر نے اردو اور پنجابی شاعری کو نیا اسلوب دیا۔ منیر نیازی کی غزلیں، فلمی گیتوں کا سحر 17 برس بعد بھی برقرار ہے۔ اور محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر۔ محبت کی خوشبو شعروں میں سمونے والی شاعرہ کی مہک برقرار۔ صدیوں کی شاعرہ پروین شاکر کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ ان کی شاعری اور کلام آج بھی زندہ ہے۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں عروج اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتائیں بلے کا انتخابی نشان واپس دیا جائے۔ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات شفاف نہ ہونے پر پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر آج ہی سماعت کا امکان ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، اپنے نمائندے شاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا، کب تک سماعت کا امکان ہے؟